اگر ماں باپ زندہ ہیں یا بہن بھائی بڑے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ خود جائیں سودا لینے. مائیں دروازوں پہ بچوں کو نہ بھیجیں. کوئی نوک کرتا ہے تو خود پوچھیں. آپ دیکھیں کہ جس کے ساتھ بچہ انیزی ہو رہا ہے ان کے پاس آپ سمجھ جائیں کہ بچے کو کوئی پرابلم ہے. اور کچھ ہماری ماؤں کا ایٹیچیوڈ ایسا یا پیرنٹس ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچے کی نہیں سنتے, بچوں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ نہیں تم غلط ہو, آپ ایسی بات نہ کرو, وہ بندہ صحیح ہے, وہ تو بڑا اچھا ہے, وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا, بچے کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ماں اگر سپوز کہ وہ ورکنگ ویمن ہے یا وہ گھر میں بیٹھی ہوئی بھی ماں بھی ہے تو وہ بازار چلی جاتی ہے, وہ بچہ کس کے پاس چھوڑ کے جائے؟ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کہ وہ پڑوسی اس کے ساتھ کیا سلوک کریں. وہ بچہ آپ کو بتانے کے قابل بھی ہوتا ہے کہ نہیں. جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ برباد نہ ہو تو وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بالکل ان کو سائے کی طرح ان کے ساتھ لگے رہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کمرے میں ان کے بستر پہ بیٹھنے سے منع کیا ہوا ہے. تو ہمارے تو لمٹس اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہیں تھرو دا پروفٹ پیس بی اپون ہم. تو ہمیں تو میرے خیال میں ادھر ادھر ویسٹ یا ادھر ادھر سے رولز یا اصول دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ ایک باپ کا بیٹی کے ساتھ, ایک بھائی کا بہن کے ساتھ, اور بہن کا باقی رشتہ داروں کے ساتھ. دیکھیں قرآن کی صورتوں میں سورہ حجرات اور باقی صورتوں میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ کون کون سے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ آپ کے محرم ہیں, کون نامحرم ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ارمان علی. آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج منڈیاں ایبٹ آباد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ پرنسپل صاحبہ موجود ہیں, میم بشرا فاطمہ طارق صاحبہ. آج ان کے ساتھ ہم چائلڈ پروٹیکشن اینڈ سیفٹی کے حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے. آئیے میم کو وقت کو نہ ضائع کرتے ہوئے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے آج کے اس پروگرام کو ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بچے. اب بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور ہمارے کالج میں اور ہم سے ویوز لینے کا. میم یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے ویورز ایسے ہیں جن کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ چائلڈ ابیوز ہے کیا چیز اور اس کی تعریف کیا ہے, تھوڑا سا آپ ڈیفائن کر دیں. ہر وہ عمل جو ایک چھوٹے ایسے بچے کے ساتھ کیا جائے, ارلی ایج کا بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے, بالکل ہی ٹوڈلر سے لے کر 15 ایئرس کے بچے کے ساتھ جو ایسی حرکت جو وہ بچے کو ان سیف فیل کرائے اور اس کو یعنی فزیکلی کوئی ٹچ کرے یا اس کی فزیکل ابیوز ہو یا وہ بچہ جو ہے سائیکلوجیکلی تھریٹن فیل کرے یا اس کو کوئی ایون کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں بلی کرنا, فزیکل یا جسمانی طور پہ ایک بچے کو غلط طریقے سے اپروچ کرنا اور وہ بچہ جو ہے اس میں بہت سائیکلوجیکلی یا ذہنی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ ہرٹ محسوس کرتا ہے, اس کو فزیکل ابیوز کہتے ہیں میری نظر میں. میم معاشرے سے جی تو نہیں چھڑایا جا سکتا. اگر ہم بات کریں تو آج کل ہمارے بچے جو ہے وہ ورک شاپس پہ کام کرتے ہیں یا دیکھیں تو مطلب ایسی مارکیٹس میں چھوٹے چھوٹے مطلب بچے کام کرتے نظر آتے ہیں جن کی پڑھنے کی یا کھیلنے کودنے کی عمر ہے. تو وہ بچے مجبور یا بے بس ہو کر وہ گھر سے روزی روٹی کمانے کے لیے نکلتے ہیں. تو ان بچوں کو سیف کیسے کیا جا سکتا ہے, ان کی پروٹیکشن کیسے کی جا سکتی ہے, اس حوالے سے بتائیے. کچھ مجبوری حالات یا فائنینشیل ماں باپ خدا نخواستہ کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ایک بیوہ عورت ہے, ان پڑھ ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتی, تو اس طرح وہ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ورک شاپ میں یا کسی ٹیلر کے پاس یا کہیں پہ بھی وہ کام پہ بٹھا دیتے ہیں اور وہ بچہ ان کا ارننگ یعنی سورس آف ارننگ بن جاتا ہے. تو بدقسمتی سے وہ بچے وہاں پہ چائلڈ ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایٹ لیسٹ اسکول کا جو پرائمری اسکول تک کے لیول کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اسٹیٹ پروٹیکشن دیں. ایسا بچہ اگر یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی وظیفہ مقرر کیا جائے. میرے خیال میں تو کمپلیٹلی فری ایجوکیشن ہو اور ان کے گھر کے لیول پہ ان کی پروٹیکشن ہو اور ان کے گھر میں کچھ فائنینشیل ایڈ پہنچایا جائے تاکہ یہ چیزیں کمپلیٹ ان کی اسی طرح ورک شاپ اور ادھر ادھر کام کر کے چائلڈ ابیوز کا وہ شکار نہ ہو. والدین یا خاص کر مائیں کس طرح اپنے بچوں پر نظر رکھ سکتی ہیں اور ان کو اس معاشرے سے بچا سکتی ہیں جس میں چائلڈ کو مختلف طریقوں سے چنگل میں پھنسایا جاتا ہے, اور کون کون سے طریقے تقریباً استعمال کیا جاتے ہیں کہ وہ والدین اپنے بچوں کو آگاہ کرنے میں ان کو آسانی ہو؟ اگر ماں باپ زندہ ہیں یا بہن بھائی بڑے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ خود جائیں سودا لینے کے لیے. مائیں دروازوں پہ بچوں کو نہ بھیجیں. کوئی نوک کرتا ہے تو خود پوچھیں, اور اگر کوئی چیز گروسری لانی ہے یا کوئی اس طرح کا سودا ہے تو اس کے لیے چھوٹے بچوں کو نہ بھیجیں. اور جہاں پہ بچہ فیل کر رہا ہو, آپ اپنے بچے کی نفسیات آپ ماں باپ کے لیے چیک کرنا بہت آسان ہے. آپ دیکھیں کہ جس کے ساتھ بچہ انیزی ہو رہا ہے ان کے پاس آپ سمجھ جائیں کہ بچے کو کوئی پرابلم ہے.
جس جگہ جاتے ہوئے وہ بچہ ریلکٹنٹ ہے، آپ جیسے بچے کو کہیں کہ جاؤ فلاں دودھ والے سے دودھ لے آؤ، اگر وہ بچہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہے یا ریلکٹنٹ ہے تو سمجھ جائیں کوئی مسئلہ ہے۔ اور کچھ ہماری ماؤں کا ایٹیچیوڈ ایسا یا پیرنٹس ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچے کی نہیں سنتے، بچوں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ بچہ اگر بتانے کی کوشش کرے گے تو آپ ان کو منع کر دیتے ہیں بہت سے ماں باپ کہ نہیں تم غلط ہو، آپ ایسی بات نہ کرو، وہ بندہ صحیح ہے، وہ تو بڑا اچھا ہے، وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، بچے کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ 60% بچہ چائلڈ ابیوز کا شکار گھر کے اندر رشتہ داروں کے ہاتھوں، ملازموں کے ہاتھوں اور اپنے لوگوں سے ہوتا ہے۔ آپ بچے کو ٹرسٹ کر کے کسی کے ساتھ پارک مت بھیجیں، ماموں کے ساتھ بھی، چاچا کے ساتھ، کزنس کے ساتھ۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ابھی ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی آنکھیں اتنی کھلنی چاہیے اور ان کو اتنا زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کے اوپر گہری نظر رکھیں، لیکن وہ آپ کی جو نظر ہے وہ سینیکل یا کرٹیکل اس قسم کی نہ ہو کہ بچہ آپ سے ہی ڈر جائے اور آپ کو نہ بتائے۔ آپ بچے سے محبت کی نظر سے دیکھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ بچہ کس موقع پہ بہت کہیں کسی سے ملنے میں ریلکٹنٹ ہے، کسی رشتہ دار کے پاس جانے میں۔ ایون ہم جو بچوں کو سوزوکیوں میں اسکولوں کو بھیجتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، تو ان بچوں کے بھی چائلڈ ابیوز ہونے کا بہت زیادہ، یعنی ان بچوں کے بھی ابیوز ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ بعض دفعہ بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس کو اوپر چڑھانے والا، اتارنے والا کنڈکٹر ہے یا کوئی بھی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ یہ ڈیوٹی بھی خود کریں۔ والدین کا بیجا لاڈ پیار اور آج کل کے جو معاشی حالات ہیں یہ بچوں کو مطلب اس طرح کے فعل میں ملوث ہونے میں کتنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بچے ملوث خود نہیں ہوتے، ان کو معاشرہ کر دیتا ہے، ان کو حالات کر دیتا ہے، ان کو ماں باپ کی غفلت کر دیتی ہے۔ ماں اگر سپوز کہ وہ ورکنگ ویمن ہے یا وہ گھر میں بیٹھی ہوئی بھی ماں بھی ہے تو وہ بازار چلی جاتی ہے، وہ بچہ کس کے پاس چھوڑ کے جائے؟ بازار لے کے نہیں جاتی ہے، بعض دفعہ گھروں میں یا کسی پڑوسی کے گھر میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کہ وہ پڑوسی اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، وہ بچہ آپ کو بتانے کے قابل بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو اپنے بچوں کو اپنے بالکل سائے سے محروم نہ کریں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ برباد نہ ہو تو وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بالکل ان کو سائے کی طرح ان کے ساتھ لگے رہیں۔ میڈم، مروہ قتل کیس ہو یا زینب یا پھر حویلیاں کی کمسن فریال، اگر بات کریں تو ایسے بے شمار کیسز جو تقریباً ہر ضلع میں ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، ان کی شرح میں کمی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بچے، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ہمیں آبادی پہ کنٹرول کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کی بات کوئی بھی نہیں کرتا، اور بچے جب زیادہ ہوتے ہیں تو ایک ماں باپ صرف وہ بھی اگر ورکنگ باپ ہو، ماں ایک اکیلی اتنے بچوں کو سنبھالنا، ان کو اسکولوں میں پک اینڈ ڈراپ، یہ ذمہ داریاں بہت مشکل ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ابھی میڈیا کا دور ہے، بچے سوشل میڈیا میں ان کنٹرولڈ، اگر سوشل میڈیا پہ آپ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بچے کا قصور نہیں ہے، وہ ماں باپ کا قصور ہے کہ آپ ان کو کتنا کنٹرول ٹائم دیتے ہیں۔ جیسے اپنے بچوں کو اگر کوئی ویک میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسائنمنٹس ہیں یا اسکول کے کام، آج کل آن لائن ٹیچنگ تھی کورونا کے دنوں میں، تو اس حوالے سے بچوں کو پیرنٹس نے لیپ ٹاپس بھی دیے ہوئے تھے، دوسرے گیجٹس بھی دیے ہوئے تھے، موبائل فونز اور سب کچھ۔ وہ تمام جو گیجٹس تھے، آپ نے کیا چیک کیا بچے کو سامنے بٹھا کے کہ وہ بچہ کیا سرچ کر رہا ہے؟ اور آج کل جو میڈیا پہ بدقسمتی سے جو مواد باہر کے ملکوں میں بین ہے، جس کے اوپر وہ پیسے دے کے غلط قسم کے مواد کو سرچ کیا جا سکتا ہے، پاکستان میں فری ہے وہ۔ ایک تو اس پہ پابندی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پاکستان میں جس کو میں اس کے بارے میں بات کرنا بھی سمجھتی ہوں کہ ایز اے ٹیچر مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن کچھ بہت ہی زیادہ اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بچوں کو ایکسیس میں ہیں سب کچھ۔ ان چیزوں کے اوپر پورا کوئی پابندی کا میکانزم گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان کو پیرنٹس مانیٹر کریں کہ ہمارا بچہ کیا چیز دیکھ رہا ہے، کیا چیز سرچ کر رہا ہے۔ اکیلے ان اٹینڈڈ بالکل بچوں کو آپ یہ سوشل میڈیا یا آپ انٹرنیٹ کا استعمال مت کرنے دیں۔ آپ بھی ایک درسگاہ چلا رہی ہیں اور درسگاہوں کو ہمارے معاشرے میں ماں کا رتبہ دیا گیا ہے۔ اگر ان درسگاہوں کے اندر ہی بچوں کے ساتھ بدفعلی جیسے واقعات، جیسے کہ ہم نے کامسیٹ یونیورسٹی ایبٹ آباد کا واقعہ سنا، یا لاہور، کراچی، فیصل آباد جیسے شہروں میں آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بدقسمتی سے شیطان صفت لوگ ہر فیلڈ میں ہیں، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ادارہ پورا کا پورا خراب ہے، کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے
لیکن ہمیں اپنے بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ آپ کو کوئی بندہ بلائے اور وہ آپ اکیلے مت جاؤ کمرے میں، آپ اپنے ساتھ 1-2 فرینڈز لے کے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی میل پروفیسر ہے، کوئی فیمیل کو بلاتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کسی بہانے سے یا جاب کے لیے بلاتے ہیں، ہمارے لوگ منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے ساتھ اپنے گھر سے، اگر آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں ضرور گھر سے کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہو، اور اگر آپ جا رہے ہیں ایز اسٹوڈنٹ، آپ کا ٹیچر کسی اسائنمنٹ یا کسی بھی طریقے سے آپ کو بلا رہا ہے تو ضرور آپ اپنے ساتھ اپنی جو آپ کے ساتھ کلاس فیلوز ہیں کسی کو ضرور ساتھ لے کے جائیں۔ اگر ہمیں اپنے دین کا پتہ ہو کہ ہم نے کس طرح سے رہنا ہے، خواتین نے اپنے کون سے لمٹس کے اندر رہنا ہے، مردوں نے، اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بھی لمٹس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو کھلی چھٹی نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نظروں پہ قابو رکھنے کا، نظریں جھکا کے رہنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کمرے میں ان کے بستر پہ بیٹھنے سے منع کیا ہوا ہے، تو ہمارے تو لمٹس اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہیں تھرو دا پروفٹ پیس بی اپون ہم، تو ہمیں تو میرے خیال میں ادھر ادھر ویسٹ یا ادھر ادھر سے رولز یا اصول دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا قرآن پورا ڈیفائن کرتا ہے، حدیث ہمیں بتاتا ہے کہ ایک باپ کا بیٹی کے ساتھ، ایک بھائی کا بہن کے ساتھ، اور بہن کا باقی رشتہ داروں کے ساتھ۔ دیکھیں قرآن کی صورتوں میں، سورہ حجرات اور باقی صورتوں میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ کون کون سے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ آپ کے محرم ہیں، کون نامحرم ہیں، یہ تمام چیزیں، اور پھر کس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ ہمیں تو قرآن پاک یہاں تک بتاتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ہم سے باتیں کریں، ہمیں بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے غیر مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ میم کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ آج کہاں کھڑا ہے؟ لائف کا جو پیٹرن ہے جو اسلام نے ڈیفائن کیا، میرے خیال میں اس کو فالو کریں تو کوئی بچہ چائلڈ ابیوز کا شکار نہیں ہوگا۔ تربیت اتنی اچھی ہو ماؤں کی گود سے، اور وہ میں کہتی ہوں کہ، اور دوسرا یہ کہ اسٹیٹ کی طرف سے بچے کو پروٹیکشن ہو، ان کیس کہ باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں نے تعلیم نہیں کی ہوئی ہے، وہ کچھ اور کام نہیں کر سکتی، اتنا تو کرے اسٹیٹ اس کو اس قابل تو کرے کہ وہ اپنے گھر سے کوئی ارننگ کر سکے۔ ان کے چھوٹے 7 سال کے بچے کو میکینک کے دکان پہ نہ جا کے بیٹھنا پڑے، موٹر میکینک کے، اور درزیوں کے پاس نہ بیٹھنا پڑے۔ وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جب ہم راستے میں دیکھتے ہیں، یہ پھول کی طرح بچے، ان کے ہاتھوں میں ٹیشو پیپر یا چوئنگ گم لے کر وہ گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ بیچارے ان کو اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی گاڑی ان کو ہٹ کر سکتی ہے، ان کو اپنی جانوں کی بھی فکر نہیں۔ تو ان بچوں کو دیکھ کے بہت دل دکھتا ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے بچوں کو پڑھانے میں مدد کریں۔ ان کے لیے آفٹرنون کے سکولز ہونے چاہیے جہاں ان کو سکلز سکھائے جائیں، بجائے اس کے کہ وہ میکینکس کے پاس اور ان جگہوں پہ جا کے چائلڈ ابیوز کا شکار ہوں۔ جو لوگ جنسی ہراسگی جیسے واقعات میں ملوث پائے جائیں، ان کے لیے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا سزائیں تجویز کرنی چاہیے؟ ان لوگوں کو تو پھانسی یا سنگسار پبلک میں کیا جائے تاکہ باقی لوگ عبرت پکڑیں۔ سخت سزائیں جب تک نہیں ہوں گی کوئی بھی عبرت نہیں پکڑے گا اور وہ چیزیں کنٹینیو کریں گی۔ سخت سزائیں جب تک نہیں ہوں گی تو ہمارے لوگ نہ بدترین برائیوں سے کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ بہت شکریہ میم اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی اسٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا اور وطن عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے مان۔